گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ میں قحط سے مزید 14 ہلاکتیں بشمول ایک شیر خواہ بچہ۔ اسرائیل نے غزہ کے اندر کھانا لانے کی جزوی اجازت دے دی۔ سعودی عرب کا اسرائیل کو اور امریکہ کو ایک بڑا انکار۔ روس اور یوکرین کے جنگ کے بگڑتے ہوئی صورتحال۔ روس اور یوکرین کی موجودہ فوجوں کے اعداد و شمار اور ترسیلات۔ مغربی میڈیا کا جھوٹ ناکام ہو گیا، شام کے سویدہ صوبے کے اندر کوئی قحط کا صورتحال پیدا نہیں ہونے والی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوش آمد کہتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں۔ آج کی جو پہلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق اب غزہ سے کہ پچھلے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم 43 فلسطینی ایسے ہیں جن کو اسرائیل کی جانب سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اسرائیلی جارحیت کو ہٹائیں، آپ اسرائیلی درندگی کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر کم سے کم 14 ایسے لوگ ہیں غزہ کے اندر جو کہ قحط سے اور بھوک سے مر گئے۔ ان میں سے ایک شیرخواہ بچہ بھی تھا۔ اب جو اسرائیلی حکومت کا موقف ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ غزہ کے اندر وہ ایک پہل لا رہے ہیں۔ اب وہ کھانے کو نہیں روک رہے جس طرح سے پہلے روک رہے تھے۔ اب غزہ کے اندر کم سے کم یہ 120 ٹرکوں کو اندر آنے کی اجازت دی ہے، تاہم جو ہمیں زمین سے تصدیق ملی ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ 73 اس طرح کے ٹرکس ہیں جو کہ غزہ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ یہ داخل ہوتے ہی اب اسرائیل کی جانب سے حماس کے اوپر جھوٹے الزاموں کی بارش پھر سے شروع ہو گئی کہ ہم نے ٹرکس کو اندر آنے دیا، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ لوگوں نے وہاں پہ ان کو چوری کرنا شروع کر دیا، سامان چینا جھپٹی شروع کر دی۔ تو ایک اس کی دو تردید ہیں۔ پہلی تردید تو یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 مہینوں سے وہاں کے لوگوں کو اس طرح سے جانوروں کی طرح بھوکا رکھا ہوا ہے، اگر ان کے سامنے کھانا پیش ہو تو ایک انسانی فطرت کو اگر وہ چھینا جھپٹی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی۔ اور اس کی دوسری تردید کہ ہم پہلے بھی اس بات کو سن چکے ہیں کہ اسرائیل جن جنگجو گروہوں کو غزہ کے اندر پیسے دیتا ہے، جن کو ہتھیار دیتا ہے، جو کہ داعش سے اور القاعدہ سے منسلک ہیں، جو کہ الشباب گینگ کہلاتا ہے وہاں پہ غزہ کے اندر۔ عموماً طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ الشباب گینگ کے یہ کارندے ہیں جو کہ ٹرکس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، امدادی ساز و سامان چوری کرتے ہیں تاکہ وہ غزہ کے لوگوں کو بیچ سکیں، اور تاکہ جو اسرائیلی بیانیہ ہے حماس کو بدنام کرنے کا، تاکہ جو اسرائیلی موقف ہے غزہ کے لوگوں کو بھوک سے قتل کرنے کا، اس کو سرا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے جو سرکاری افسران ہیں انہوں نے ایک اس بات کا انتباہ دیا ہے کہ غزہ کے اندر کم سے کم 40,000 ایسے شیرخواہ بچے ہیں جن کی عمر 1 سال سے کم ہے، جن کے پاس بچوں کے دودھ کی ایک شدید قحط ہے۔ اب اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ اب یہاں پہ امدادی ساز و سامان پہنچنا تو شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کی قلت اتنی اسپیڈ سے پوری نہیں ہو پائے گی جتنا کہ ان بچوں کو ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کم سے کم 40,000 ایسے بچے ہیں شیرخواہ جن کی نہ جسمانی اور نہ ہی ان کی دماغی افزائش ہو پائے گی، یعنی کہ وہ فزیکلی اور مینٹلی سٹنٹڈ ہونے کا ان کا خطرہ ہے۔ اگر آپ دوسرے لفظوں میں بولنا چاہیں تو کم سے کم ایک پوری ایک جنریشن ہے غزہ کے بچوں کی، ایک جنریشن ہے غزہ کے بچوں کی، جن کے ساتھ اب درندوں نے یہ مہیا کر دیا ان کا کہ ان کے جسم کچھ بھی نہیں رہے گا، اور تاہم زندہ تو رہ سکیں گے، یہ تو ممکنہ طور پہ زندہ رہ سکیں گے، لیکن کیا وہ زندگی میں کچھ حاصل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ آج کی جو دوسری سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق اب سعودی عرب سے، کہ ایک انکشاف آتا ہے مڈل ایسٹ آئی کی جانب سے، جہاں پہ وہ امریکی سرکاری افسران سے رازداری میں کچھ انٹرویوز کرتے ہیں، جہاں پہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جو یہ 12 دن کی جنگ ہوئی تھی، اس میں جو امریکہ نے اور اسرائیل نے مکمل طور پر اپنے جو ذخائر تھے ایئر ڈیفنس میزلس کے، ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ تو اس دوران امریکی حکومت کی اس کوشش تھی کہ وہ سعودی عرب سے اب بڑے پیار سے اور تمیز سے ان کے جو پاس ایئر ڈیفنس میزلس ہیں، جو امریکی نیچر کے ڈیفنس میزلس ہیں، خصوصاً طور پہ دیکھ رہا ہے جو تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے جو میزلس ہیں وہ اب سعودی عرب اسرائیل کو پہنچا دے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا، اور اس بات کی انہوں نے تصدیق کری ہے امریکی جو افسران ہیں کہ اس جنگ کے ختم ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کو ایک نیا سسٹم ملا تھا تھرڈ کا، ان کے پاس اس کے میزلز بھی موجود ہیں۔ تو ایک ایک دلچسپ سی خبر ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ممکنہ طور پہ جو سعودی حکومت ہے وہ اب اسرائیل کے پاس سے دور جا رہی ہے، امریکہ کے پاس سے دور جانے کی کوشش کری ہے۔ کم سے کم جو توقعات تھیں کہ اب اسرائیل کو سعودی عرب تسلیم کرنے والا ہے، تو شاید کم ان کو ذرا سی ایک تردید ملی ہے۔
اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق روس اور یوکرین کی جنگ سے ہے کہ آج ٹی آر ٹی گلوبل میں ایک دلچسپ سی سرخی آتی ہے جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ روس نے اب شمالی کوریا کے ساتھ جو ڈائریکٹ پیسنجر فلائٹس تھیں ان کو بحال کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہی بات کی جا رہی ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ اور روس کے درمیان کوئی لینڈ بارڈر ویسے تو ہونا ہے، وہاں پہ ان کا زمینی رابطہ ہے، لیکن اس کے اوپر سے کوئی سڑک نہیں گزرتی۔ کچھ 5 سالوں سے وہاں سے ایک ٹرین کا راستہ تھا، اس ٹرین کے راستے کو مکمل طور پر روکا ہوا تھا، اب اس کو جزوی طور پر بحال کر دیا جائے گا۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ نارتھ کوریا اور روس کے درمیان ایک عسکری اتحاد ہونے کو آ رہا ہے، تو یہ ایک بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس پورے خطے کے، کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ روس جو ہے وہ یورپ سے دور بدور ہوتا ہوا آ رہا ہے اور شمالی کوریا سے اور چائنا کے زیادہ قریب ہوتے ہوئے آ رہا ہے۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق روس کی جنگ سے ہے یوکرین کے ساتھ، کہ جو روس کا صوبہ ہے ڈنیپرو پیٹروفسک، اس کے اوپر اب روس کی فوج نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک تیسرا محاذ کھولا ہے یوکرین کے فوج کے اوپر، اور اس بات کا تصدیق مل رہی ہے وہاں کے لوکل میڈیا سے کہ اس صوبے کے ایک بڑے پیمانے پہ جو چھوٹے دیہات ہیں، چھوٹے گاؤں ہیں، ان کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس جنگ کے جو موجودہ اعداد و شمار ہیں ان کے اوپر دیکھے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوکرین کے پاس کچھ غالباً 8 لاکھ فوجی ہیں جو کہ رہ چکے ہیں۔ یہ ماہانہ طور پر کچھ 15 سے 20 ہزار فوجی ہیں، وہ یا تو کھو رہے ہیں یا پھر وہ بغاوت کر کے اپنے فوجی لباس اتار کے ان کے فوجی بھاگ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو فوٹیج میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ 20 سے 25 ہزار لوگوں کو سالانہ طور پر ماہانہ طور پر یوکرین کی حکومت آدمیوں کو چلتے ہوئے سڑک سے اٹھاتی ہے، ان کو زبردستی گاڑیوں میں سڑایا جاتا ہے، ان کو عسکری یونیفارم پہنایا جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں بندوق تھما دی جاتی ہے اور روس کے فوجیوں سے لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر آپ دوسرے جانب آپ روس کی جانب دیکھیں تو روس کے پاس کچھ 5,60,000 ایسے فوجی ہیں جو کہ انہوں نے یوکرین کے سرزمین پہ بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس مزید 2.5 لاکھ کی 2 مزید فوجیں ہیں جو کہ توقع کی جا رہی ہے کہ یوکرین کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے پہلے تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن اگر آپ اعداد و شمار کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یوکرین کے پاس بڑی فوج ہونے کے باوجود ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک سوشل کولیپس ہے، ان کا ایک جو معاشرہ ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ وہاں پہ اب آدمیوں کی جو تعداد ہے ان کے معاشرے میں وہ عورتوں کے نسبتاً اب بہت کم رہ چکی ہے۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کا جو آخری ڈیموگرافک ہے، جو یوکرین کا سب سے چھوٹا ڈیموگرافک ہے، جو کہ 18 سے 24 سال کے جو نوجوان جو لڑکے ہیں ان کو اب زبردستی اٹھانا شروع کر دیا جائے گا، اور جب اس ڈیموگرافک کو ہاتھ لگایا جائے گا تو اس کا مطلب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یوکرین نام کا ایک ملک یا یوکرین نام کی ایک سوسائٹی اب آنے والے سالوں میں، اب آنے والے دہائیوں میں، شاید 2 دہائیاں یا 3 دہائیاں، اس میں ان کے پاس یہ قابلیت نہیں رہے گی کہ وہ ان کے پاس اتنی نئی آبادی ہو کہ وہ اپنی مرتی ہوئی آبادی کو ریپلیس کر سکیں۔ آج کی جو آخری سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق اب شام سے ہے، کہ ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں میں اس ڈرامے کو فالو کرا تھا کہ جو سویدا صوبہ ہے اس کے اندر بغاوت کر دی جاتی ہے دروز قبیلوں کی جانب سے، اس کے نتیجے میں اسرائیل جو کہ دروز قبیلوں کا بڑا حامی ہے وہ دمسکس پہ بھی ایئر اسٹرائک کرتا ہے، وہ مزید جو شام کی فوج ہے وہاں پہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ اس بے دردی سے حملہ کیا جاتا ہے کہ جو شام کی فوج ہے وہ اس بات پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ سویدا صوبہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ اس کے نتیجے میں اب جو سویدا صوبہ ہے جس نے بغاوت کری ہے اس کا اب شامی فوج نے محاصرہ کر رکھا ہوا ہے۔ اب مغربی جو میڈیا وہ چیخ پڑ رہا تھا کہ چونکہ اب یہ دروز قبیلے ہیں اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا، تو ایک لگاتار ایک بات کی جا رہی تھی کہ ممکنہ طور پر شام کی حکومت کی جانب سے ایک قحط جیسی صورتحال پیدا کی جائے گی سویدا صوبے میں، تاکہ جو دروز قبیلے ہیں ان کے پاس کھانا ختم ہو جائے، تاکہ یہ مرنا شروع ہو جائیں۔ تو ہمیں ایک کنفرمیشن ملتی ہے سویدا کے جو گورنر ہے مصطفیٰ البکور، وہ بتاتے ہیں کہ روزانہ کچھ 100 ٹن گندم ہے جو کہ دمشق کی جانب سے اس صوبے میں بھیجی جا رہی ہے، اور کھانے کے اب محاصرے کے باوجود کھانے کے جو ترسیلات ہیں اس میں کوئی خلل نہیں آئی ہے، اس میں کوئی پہل نہیں آئی ہے۔ تو ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا مغربی میڈیا کی جانب سے کہ ممکنہ طور پر قحط ہو سکتی ہے، لیکن شام کی اس نئی حکومت نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ بغاوت کے باوجود وہ کسی کا کھانا نہیں روکتے۔ لیکن یہی مغربی میڈیا ہے جو کہ آواز اٹھانے میں ان کو اتنا 4 مہینے لگ گئے کہ جب غزہ کے اندر قحط پڑ گئی جہاں پہ بڑے پیمانے پہ اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ ہزاروں لوگ بھوک سے مرنے والے ہیں، 4 مہینوں کے بعد جس مغربی میڈیا نے آواز اٹھائی اسرائیل کے خلاف، اس نے اب ایک سازش کری شام کی حکومت کے خلاف کہ قحط ڈلنے سے پہلے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا۔
اور دمشق کی حکومت نے اس بات کو کر دکھایا ہے، اس بات کے قابل تحسین بات ہے کہ بغاوت کے باوجود انہوں نے وہاں کا کھانا نہیں روکا، انہوں نے وہاں کا بجلی نہیں روکا، کیونکہ انہوں نے وہاں کی پانی کا جو تنصیبات ہیں ان کو نہیں ہاتھ لگایا ہے اب تک۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ سے اختتام کرتا ہوں، امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔